Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wal Furqanil Hamid Wadhkur rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت قابل اسد احترام معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں سب کو یہاں دین اسلام پر جمع فرمایا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ دین اسلام پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری زندگیوں میں اس تبدیلی کا سبب بنائے کہ ہمارے ظاہر و باطن دین اسلام کے مطابق میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف سے آخری حصے سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو سلاسل تصوف میں تصوف کے حوالے سے ذکر الہی کے حوالے سے جہاں بے شمار دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں ایک دلیل کی آیہ کریمہ پیش کی جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ اس کا ترجمہ اللفظی میں پہلے عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفسیر پر بھی عرض کروں گا اسی تفسیر کے حوالے سے اپنا موقف بھی عرض کروں گا اور کمزور اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود کوشش کروں گا کہ جو درد دل میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچا سکوں ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پس آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہو قابل احترام معزز خواتین و حضرات میں آپ کا بہت لمبا وقت نہیں لوں گا مختصر وقت میں شعبہ تصوف پر جو چند گزارشات ہیں وہ پیش کروں گا تصوف ہے کیا تصوف کا ہماری زندگی میں اثرات تصوف سے کیا مرتب ہوتے ہیں شعبہ تصوف میں محنت اور مجاہدہ کرنے سے انسانی زندگی میں کیا محاصل انسان حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دین اسلام جب عرب سے پھیلا فتوحات اسلامی میں سب سے پہلا حصہ جو آیا فارس کا آیا فارسی وہ لوگ تھے جو پہلی دفعہ جو سب سے پہلے غیر عرب میں دین اسلام سے روشناس ہوئے اسی وجہ سے پہلی جو تحریری طور پر کی گئی وہ ساری کی ساری کثیر تعداد میں فارسی میں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی میں بھی اس طرف آپ کا اشارہ ملتا ہے کہ دین کے حوالے سے ان لوگوں کی محنت ان لوگوں کی محبت کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالی سے ملتا ہے اور آپ کے ارشادات عالی کی برکت سے دین اسلام کے بے شمار پہلوؤں اور بے شمار تحقیق ہمیں فارسی میں ملتی ہے تو تصوف لفظ بیسک فارسی کا ہے چونکہ اولیاء اللہ کا مزاج سادگی اور سادہ لوحی اور الگ تھلگ رہ کر ذکر اذکار میں ساری زندگی محنت اور مجاہدات میں بسر کرنے کا شغف رہتا تھا اور عموماً اس سادگی میں وہ جو لباس پہنتے تھے اسے صوف کا لفظ اس کے ضمن میں صوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک حصہ
تصوف کے حوالے سے اس صوف وہ لباس جو وہ خضر کا تھا اسے پہننے والے کو صوفیاء کہہ دیا، اس شعبے کو تصوف کے نام پر منسوب ہو گیا۔ پھر دوسرا حصہ اگر اس کا صفائے قلب کے معنی میں لیا جائے کہ انسان کی صفائے قلب انر سیلف پر محنت کرنا، جیسے آج ویسٹ میں یا انگلش میں آپ سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اس پر محنت کرنا، اس پر مجاہدہ کرنا تاکہ انسان جو شرائطی ایمان ہے اس پر کلی طور پر یقین بھی حاصل کرے۔ اگر صفائے قلب بھی مقصود ہو تب بھی اس سے بھی اگر لفظ تصوف آتا ہے، اس کا جو محاصل ہے یہ نہیں ہے کہ انسان مافوق الفطرت اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ تصوف کا یہ حاصل نہیں ہے کہ انسان جو باتیں عمومی گفتگو میں آتی ہیں کہ جی وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، وہ پانی پر چل سکتا ہے، نہ تصوف کا معنی میں یہ آتا ہے کہ آپ تعویذ گنڈے اور دم درود میں آپ آ جائیں، نہ تعویذ میں یہ آتا ہے کہ انسانی زندگی سے ہٹ کر کوئی ایسا پہلو، نہ تصوف اس شعبے میں آتا ہے کہ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز پہلو۔ ایک اصولی بات کہ چاہے کوئی فضاؤں میں اڑنے کی بات تو دور، اگر کوئی فضا میں اڑتا ہوا آئے بھی اور اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا، اہل اللہ کی صف میں سے نہیں ہو سکتا، چونکہ دین اسلام کا سارا پہلو چاہے علوم ظاہریہ سے ہے چاہے علوم باطنیہ سے ہے، تمام کے تمام کا محاصل آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تصوف انسانی زندگی میں وہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے شعبہ تصوف پر گزارشات پیش کر رہا تھا کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹن فارم میں ظاہری طور پر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کی تعلیمات کا ایک ایک حصہ، آپ کے ارشادات عالی کا ایک ایک حصہ قرآن و سنت کے حوالے سے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں قرآن کریم کو حفاظت الہی عطا فرمائی ہے، اس کے معنی و مفاہیم سارے کے سارے وہی جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی اسی حفاظت الہی میں ہم تک پہنچنے کے سبب۔ شعبہ تصوف کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بات کرتا ہے، اور کیفیات ایسے ہیں جیسے یہاں کئی دفعہ کوئی بندہ، کوئی ایسا انسان جو دین اسلام میں نہیں ہے اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو آپ خیال کریں علماء کرام عموماً انہیں یہ چیز فرماتے ہیں کہ اقرارم باللسانہ و تصدیقم بالقلب، کہ جو کلمہ حق آپ زبان سے ادا کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کا دل سے یقین بھی ہونا چاہیے، یعنی علم اور اس علم کے ساتھ یقین دو پہلو ہیں۔ میرے محترم بھائی جو میزبان ہیں ان میں ایک میزبان میڈیکل شعبے سے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ ہی کی شعبے کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جتنا بھی پڑھایا جاتا ہے اس ساری تھیوری کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ جو کلیات، جو باتیں، جو تحقیق کسی انڈیویجول کو یا اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے، وہ ساری تحقیق کے بعد پھر اسے پریکٹیکل پر لایا جاتا ہے۔ جب وہ پریکٹیکل پر پہنچتا ہے تو پھر اسے اس علم کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ پریکٹیکلی جب اس میں سے گزرتا ہے تو وہ تعلیم صرف اطلاع کی حد تک نہیں رہتی بلکہ اس کے وجود کا حصہ علم کے طور پر بن جاتی ہے، پھر اس کا نالج اس سے اس پر فیض ہوتا ہے، وہ اسے کلی طور پر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کثیر تعداد ہے کہ جنہیں وراثتاً مسلمان پیدا فرمائی، اس کا احسان ہے۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا فرمائی، اس کا احسان ہے الحمدللہ۔ اس لیے تعلیمات ظاہری کے
کوئی پہلو ایسا نہیں بچتا کہ جس میں یہ تشنگی ہو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ شرائط ایمان عقائد کے حوالے سے بات آئے، عبادات کے حوالے سے بات آئے، یا پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بات آئے کہ کس زندگی کے شعبے میں کیا حکم ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہر حصے پر ہمیں عمومی علم حاصل ہے۔ عمومی بندے مومن مرد و خواتین دین اسلام کے ہر پہلے کو عمومی حکم کو جانتے ہیں۔ خصوصی بات صرف رہ جاتی ہے کہ جہاں فقہی تحقیق کی بات آتی ہے، اس کے لیے ایک تحقیقی طور پر اس شعبے کے جو ماسٹرز جنہوں نے کی ہے، چاہے عالم کا کورس کیا ہے، چاہے شعبہ مفتی صاحبان کا ہے جو اپنی فائنل رائے اور اتھارٹی دے سکتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، عمومی علم حاصل ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، انسان ہوں، کسی معاشرے کا حصہ ہوں اور خود پریکٹیکل لائف سے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہاں بیان کیا اور صرف میری زندگی کا یہی ایک پہلو ہے، میں پریکٹیکلی لائف کا ایک انسان ہوں۔ زندگی کے زیر و بام سب اللہ کا کرم ہے کہ اس سب حالات میں سے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے زیر و بم میں سے گزرتے ہوئے اپنے کرم سے حفاظت فرمائی ہے، وگرنہ دنیا کے ہر زیر و بم سے گزرے ہیں، دیکھے ہیں، حالات دیکھے ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ بات کرنا آسان ہے اور اسے عملی زندگی میں اختیار کرنا یہ الگ بات ہے۔ دین اسلام پر اگر کوئی یہ بات سمجھے تو یہ صحیح نہیں۔ آج اگر کوئی اٹھ کر یہ سوچے کہ جو آج کی مصروفیات ہیں، جو آج کے حالات ہیں، اس پر دین اسلام میں عمل کرنا مشکل ہے بنسبت اس زمانے کے جس زمانے میں لوگوں کے پاس فرق۔ ایک اصولی بات احباب گرامی یاد رکھیے گا کہ انسان کی ساری ضروریات وہی ہیں جو پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے مبارک۔ تکمیل ضرورت کے ذرائع بدلے ہیں، ضروریات وہی ہیں، محسوسات وہی ہیں، خواہشات کے انداز وہی ہیں، وہی نفس ہے جو اس مرکب وجود کی وجہ سے پیدا ہوا، وہی نفس ہے، اسی طرح کی اس کی نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ تو ضروریات زندگی کی تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں۔ پھر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک وقت، کسی ایک رنگ و نسل، کسی ایک خطے زمین کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے ظاہری پہلو و باطنی پہلو روز محشر تک ہر چاہنے والے تک پہنچے گے اور ہر انسان کے لیے واحد ذریعہ ہے جہاں سے وہ اللہ جل شانہ کی وہ انداز حاصل کرتا ہے جسے اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے۔ بے شمار شعبے دین کے جن میں اللہ کی مخلوق کام کرتی ہے۔ ایک سوال عموماً اٹھتا ہے کہ جب پہلے اتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے تو ایک مزید شعبہ، اس شعبے میں اور محنت اور مجاہدے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تو حاضرین محفل، ایمان کی شرائط پر پختہ یقین ہونا، اس کا تعلق بھی انسان کی کیفیت سے، عبادات میں خشوع خضوع کا حاصل ہونا، اس کا تعلق بھی انسان کی دل کی کیفیت سے ہے۔ معاملات زندگی میں آپ بے شک خیال کر لیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے دن بھر کے امور کی پرائرٹی لسٹ سیٹ کرتے ہیں، تو جسے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ میری ضروری امر ہے، میرا وہ کام جو پہلے ہونا چاہیے، اس کو پرائرٹی نمبر 1 پر لے آؤ، اور اپنی زندگی کے معاملات کی لسٹ شام تک کی ہم اس پرائرٹی پر سیٹ کرتے ہیں جو ہمیں اپنی ضرورت پر، اپنا دل، اپنی کیفیت کہتی ہے کہ یہ چیز ضروری ہے، اس کو پہلے اختیار کیا جائے، پرائرٹی لسٹ سیٹ کرتے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ معاملات زندگی پر بھی بے شک ظاہری حالات جیسے بھی ہوں، ڈیسیژن انسان اپنی اس کیفیت سے کرتا ہے جہاں اسے آپ سیٹل ہارٹ کے طور پر جانتے ہیں، کیونکہ آپ میڈیکل سائنس سے آپ کے دوست بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دل ہے یہ جسٹ پمپنگ مشین، کیونکہ میڈیکل ریسرچ میں جائیں گے تو یہ پمپنگ مشین ہے، لیکن عمومی زندگی کے تجربات دیکھیں گے
لوگوں کی گفتگو دیکھیں گے، لوگوں کے اس سے متعلق تحقیقات دیکھیں گے، تو ایک کسی کہنے والے کی سنگل بات نہیں ہے، یہ ایک پوری انسانی زندگی جو لاکھوں ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں تک کی محیط ہے، اس کے تجربات بھی تو ہیں۔ پھر قرآن و سنت کی جب بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی اللہ جل شانہ نے تمام تخلیق میں اعلیٰ بنایا۔ اب جب دماغ عالی کی بات آئے گی تو آپ کا دماغ عالی بھی تو تمام مخلوق میں اعلیٰ و افضل ہوگا، لیکن جب نزول قرآن کی بات آتی ہے تو ارشاد علی قلبک ملتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک۔ بات حدیث مبارکہ کی جب آپ دیکھیں گے تو ارشادات عالی میں ملتا ہے کہ انا فی الجسد لا مضغات اذا خلقت خلق الجسد کل واذا فسدت فسد الكل والا هی القلب، کہ انسانی وجود میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صالح الجسد کل، اگر وہ صحیح ہو تو پورا وجود صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کل، اور اگر اس کے اندر فساد ہے یا خرابی ہے تو پورے وجود انسانی پر وہ خرابی اثر انداز ہوتی ہے۔ الا وہی القلب، اور خیال رکھنا وہ تمہارا دل۔ پھر ہم اپنی عمومی زندگی کے تجربات میں آتے ہیں، کئی ایسے کام ہم اختیار کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کام سے ظاہری حالات میں مجھے نقصان ہو، پھر بھی انسان وہ کام سرزد کرتا ہے، اختیار کر جاتا ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ یہ کام جب نظر آتا ہے کہ اس میں تکالیف آئیں گی، اس میں نقصان ہوگا، تو آپ نے پھر کیوں اختیار کیا؟ ایک جواب ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا۔ تو یہ جسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، جسے دین اسلام قلب ارشاد فرماتا ہے، جسے صوفیاء کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبع کہتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جس کے اندر پیدا ہونے والے حالات پورے وجود انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر اگر یہاں محنت کی جائے، یہاں سے تبدیلی پیدا ہو، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بلکہ یقیناً ایسا ہے کہ انسانی زندگی کی جو پرائرٹی لسٹ ہے، پھر ایک دن کی نہیں، زندگی کی جو پرائرٹی لسٹ ہے، اس میں انسان اہمیت دیتا ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے، فرائض عبادات جو حکم ہے ان کی تکمیل کی جائے، اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے، اسے قبول فرمائے تو انسان کی بخشش کو کافی۔ ایک وقت تھا قابل احترام خواتین و حضرات، اہل اللہ کے حوالے میں آپ جب باتیں پڑھیں گے تو ایک وقت تھا کہ قلیل لوگ ہوا کرتے تھے جو اس شعبے میں محنت کرتے تھے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، بلکہ ہمارا کثیر کا تعلق جس خطہ بر صغیر سے تعلق ہے، وہاں صوفیاء کے مسکن ہیں، اور وہ صوفیاء کرام اس خطہ زمین پر اسلام کے پھیلنے کا سبب بنے۔ ان کی سامان مبارک کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ کسی ہستی کے ہاتھوں اگر لاکھ کا مجمع بھی مسلمان ہوا ہے تو ان سے کیفیات قلبی کے حصول کے لیے 2 4 5 بندوں نے علم حاصل کیا۔ عمومی طور پر انہوں نے ظاہری تربیت فرمائی اور باطنی کیفیات کے لیے 2 4 5 بندے تھے۔ آج اگر آپ خیال کریں تو میں ایک واقعے سے آپ کو اس بات کی اہمیت عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دور آج یہ جو 14-15 صدیوں کی دوری ہے خیر القرون سے، اس کے اثرات ہمارے اوپر کیسے مرتب ہوئے۔ ایک سرائے تھی، اس سرائے میں کوئی مسافر ٹھہرا، تب رواج تھا کہ سونے کی بالی مرد بھی پہنتے تھے۔ وہ مسافر رہا، رات رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا، لیکن جب مالک سرائے کا، جسے آج ہم موٹل کہتے ہیں یا ہوٹل کے ساتھ اس کے رہائش کا نظام ہو، تو جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں دروازے کے ساتھ کیل پر اس کی 2 بالیاں لٹکی ہوئی تھی سونے کی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے وہ بالیاں اٹھائیں اور سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بالیوں کا مالک چلا گیا ہے تو میں اس کا یہ رزق
کیسے سنبھالوں گا؟ کل کیسے میں روز معاشر یہ حساب دوں گا کہ کسی کی امانت میری گھر میں یا میری جگہ پر رہ گئی؟ تو وہاں سے وہ چل پڑا. اس نے وہاں پر ساتھ ایک بوڑھی خاتون تھی جو روٹی مہیا کرتی تھی. اس کے پاس گیا کہ اے خاتون، کیا تو جانتی ہے کہ وہ بالیوں کا مالک کہاں گیا ہے یا کون ہے؟ چونکہ تجھ سے اس نے روٹی کھائی ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس مالک نے کہا کہ یہ بالیاں رکھ لو، جب واپس پلٹا تو بالیاں ڈھونڈے گا تو اسے دے دینا. اس نے کہا عزیز، تیری ملکیت میں بالیاں اس نے رکھی ہیں، میں ان کا حساب کہاں دیتی پھروں گی، اسے خود رکھو. شہر کے کوتوال کے پاس گیا کہ یہ معاملہ سرکاری ہے، یہ امانت میرے ذمہ نہ پڑ جائے، آپ اسے رکھ لیں. اس نے کہا میرے ذمہ نہ ڈالو، جب آپ کے کمرے میں چھوڑ گیا ہے، جب واپس آئے گا تو وہاں سے لے گا، اسے اپنے پاس رکھو. وہ واپس آ گیا، رات سویا، صبح جب اٹھا تو وہ لکھتا ہے واقعات میں کہ میں سوچتا رہا کہ میں کیسا بے وقوف ہوں، مالک ہے ہی کوئی نہیں اور میں لیے سارے شہر پھرتا ہوں کہ کسی کو دے دوں. وہ یہی سوچ رہا تھا تو اتنے میں بڑھیا نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ کون ہے، وہ بالیاں مجھے دے دو. ابھی یہ بحث آپس میں کر رہے تھے تو کوتوال آ گیا. اس نے کہا یہ مسئلہ ہی سرکاری ہے، تم دونوں رہنے دو، مجھے دو. وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جیسے کل میں اس امانت کو پہنچانے کو بے چین تھا اور اس رات کے گزرنے میں میرے اندر یہ ایک لالچ پیدا ہو گیا اور میں نے چاہا کہ میں کیوں کسی کو دوں، یہ دونوں بھی اسی طرح آئے. تو بڑی تحقیق کی. اس نے کہا ہم وہی ہیں تینوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب تحقیق کی تو اسے سمجھ آئی یہ جو رات گزری ہے، اس رات صدی بدل گئی، ایک صدی اور دور چلے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک. وقت کی دوری الگ ترتیب، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بہترین زمانوں میں جو زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی زمانہ مبارک ہے. اور اس کے بعد الگ ترتیب دوسرا زمانہ مبارک ہے، پھر الگ ترتیب تیسرا زمانہ مبارک ہے. خیر القرون میں بھی جو برکات وقت کے ساتھ کم ہوتی آئی ہیں، یہ ارشادات عالی میں حدیث مبارکہ ہے. اس پر علماء کرام متفق ہیں، کسی کا اس پر اعتراض نہیں. تو وہیں سے احباب گرامی مثال ملتی ہے کہ خیر القرون میں وہ برکات کا جو کیفیات کا حصہ ہے جس طرح کم آیا ہے، دربار رسالت سے دوری میں خیر القرون کے بعد وہی تسلسل اسی طرح آج ہم بے شمار عرصہ ہے اس خیر القرون کے زمانے مبارک سے دور بیٹھے. تو آپ سوچیں کہ جس زمانے کی میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اس زمانے کی جو کیفیت ہے، اس لمحوں کی ہے جب کسی آج موٹل کہتے ہیں، اسے صحرائی کہا کرتے ہیں. تو اس وقت سے لے کر آج زندگی نے کتنی کروٹیں لے لی ہیں، آج وقت کتنے بدل گئے ہیں، کتنے اور دوری آ گئی ہے. تو ہماری عمومی کیفیات میں کتنا فرق پڑ گیا ہو. تو اس وقت میں ان ہستیوں کے پاس حاضر ہونے والے لاکھوں کے مجمع اسلام لائے، لیکن کیفیات قلبی کے حصول میں چند لوگ شامل ہوئے. آج جس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ اگر خیال کریں کہ معاشرے میں، عمومی معاشرے میں پازیٹیو اینگل پر جب ہم اپنے معاشروں میں حرکت کرتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، اور معاشرے کی روش چاہے غلط ہے، اس غلط روش پر چل جائیں، اس معاشرے کا بہت ساتھ سپورٹ کرتا ہے. تو نفس
اندر سے اپنی سپورٹ کرتا ہے اس برائی کو، شیطان اپنے وساوس کرتا ہے اور معاشرہ اسی فروغ کو سپورٹ دیتا ہے جو اس کی روش پر بحال ہے۔ اور آج جس وقت میں اور آپ ہیں، ہر لمحے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہیں، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہیں۔ میں اس نقطے پر کہ فرائض عبادات کے اختیار کرنے پر اللہ جل شانہ قبول فرمائے انسان کی بخشش ہے، لیکن ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرائض عبادات کے بعد میرے قرب کے لیے جب میرا بندہ نفلی عبادات اختیار کرتا ہے اور میں اسے قبولیت عطا فرماتا ہوں تو پھر میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، متفق ہے۔ اس پر جب علماء کرام بحث کرتے ہیں، تشریح فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا معنی یا اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسا امر دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا جو جند اللہ ناپسندیدہ ہو، ایسی کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمائی ہو، ایسی کوئی زبان سے بات الفاظ ادا ہی نہیں کرتا جو دین اسلام میں منع ہو، اس کا وجود وہ کوئی اس طرف کی حرکت ہی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے حبیب کی ناپسندیدہ راہ۔ تو انسان کو فرائض عبادات کے بعد اللہ کی محبت میں جب محنت اور مجاہدہ کرتا ہے تو پھر یہ درجات بھی تو نصیب ہوگا۔ پھر جس زندگی میں میں اور آپ سرکل آف لائف میں جس میں اور آپ حاضرین محفل، یہ وہ ارننگ ٹائم ہے جو ہمیں دین اسلام تعلیم فرماتا ہے کہ دار دنیا کی زندگی یہ جو دار ابتلاء ہے، یہ دار امتحان ہے، اس میں زندگی اس نہج پر بسر کرنا جس طرح اللہ اور اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، اخروی زندگی اور اللہ کے قرب کا سبب، اخروی زندگی کی بہتری اور اللہ کے قرب کا سبب یہ زندگی ہے۔ آج ہماری جو ایک بات ہے، ہماری ایک حرکات و سکنات ہے، ہمارے یہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پر لکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے کردار کی کتاب ہوگی خواتین و حضرات، اور روز محشر ہوگا۔ اب کتاب ہمارے کردار کی ہمیں کو تھما دی جائے گی، اس میں آج جس زندگی میں میں اور آپ اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، اس زندگی میں کیا بہتر نہ ہوگا کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ میں صبح سے شام کی جو اپنے کام ہیں انہیں خود دیکھ لوں کہ یہ کتنے مطابق ہے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق، چاہے جائے کہ ایک روز ہمارے کردار کی کتاب ہمارے ہی ہاتھوں میں ہو اور ہم شرمندہ کھڑے ہوں، اور اس روز محترم خواتین و حضرات ہمارے پاس دوسری چوائس نہیں ہوگی کہ دوبارہ زندگی میں آیا جائے، یہاں سے پھر کردار اختیار کیا جائے، اس نہج پر اختیار کیا جائے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم کمزور صحیح، گناہگار صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جب بات آتی ہے تو اظہار محبت کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اس حدوں کو پہنچ چکے ہیں کہ اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلافات پیدا کر دیے گئے ہیں، چاہے جائے اس حد کو پہنچ چکے ہیں، لیکن تمام خطاؤں، تمام کمزوریوں، تمام گناہوں کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اندر سے کوئی درد، کوئی محبت، کوئی شوق، کوئی جذبہ اٹھتا ہے۔ میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں تھا تو یہیں سے یو کے سے مجھے ایک دوست نے فون کیا، نام مجھے نہیں یاد ان کا، انہوں نے کہا بھائی جان دل دکھا ہوا ہے، وہ جو باتیں، جو تحریریں شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئی ہیں تو دل دکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کروں،
میں نے اسے عرض کی کہ اگر تمہیں دکھ ہے اور تم اظہار محبت چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اپنی زندگی کے معمولات میں سے وہ تمام حرکات و سکنات خارج کر دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مخالف ہیں، تو پھر تو اظہار۔ اور اگر آپ بھی باہر نکل کر توڑ پھوڑ کرو گے، آپ بھی معاشرے کو تنگ کرو گے، تو کیا یہ احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ تو جو محبت کا جذبہ تمہارے اندر ابھر رہا ہے، جو دکھ تم محسوس کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں اظہار محبت کروں، تو میرے عزیز اپنی زندگی سے وہ تمام کام، وہ تمام امور خارج کر دو جو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے حبیب کے حکم کے خلاف ہیں، انہیں چھوڑو۔ تو جب یہ بات میں اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے معزز خواتین و حضرات روبرو اس مختصر سی محفل میں، اللہ کا شکر ہے کہ باشیت مسلمان ہم بہن بھائی کا رشتہ ہے، اللہ نے ہمیں ایک ترانگا دیا ہے، ایک دوسرے سے کہنے کی بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ میں خود اپنے گریبان میں جھانک لوں، میں دوستوں کی محبت ہے، انہوں نے محبت میں میرے ساتھ باتیں کی کہ بھائی جان یہ بھی کرتے ہیں، بھائی جان وہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے، بھائی جان بھی ایک مشت غبار ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے دین اسلام پر کام کرنے کی، استقامت عطا فرمائے، آخری لمحے تک اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے نام کے ساتھ جوڑی رکھے۔ اگر میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش آئے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی نے کوئی حاضر ہوئے، پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح سے شام تک جو عمل کرو لکھ لو، اور شام کو جب وہ عمل تمہارے سامنے آئے تو حساب کر لو کہ مجھے اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ جس طرح ایک روز تمام اعمال میرے سامنے ہوں گے اور میں شرمندہ ہوں۔ میں اور آپ اگر اپنے صبح سے شام تک یہ سارے اعمال خیال کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے کتنے معاملات دین اسلام کے مطابق ہیں، ہمارے کتنے معاملات وہ ہیں کہ ہماری ذاتی پسند و ناپسند پر انحصار کریں۔ اور جب اس بات پر آئیں گے، سیٹل ہارٹ کی خواہشات پر بات کریں گے، تصوف پر بات کریں گے، سلاسل تصوف پر بات کریں گے، قرب الہی کی بات کریں گے، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، تو احباب گرامی پھر بات صوفیات کی آئے گی، پھر بات ذکر الہی کی آئے گی۔ ذکر اسم ذات پر سینکڑوں ارشادات ہیں قرآن کریم، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ حدیث مبارکہ اس طرف روشنی دیتی، جس طرح فقی ائمہ نے خیر القرون کے تیسرے حصے اور اس کے بعد تحقیق کی، دین کی تدوین کی، شعبہ جات تقسیم کیے، اجمی لوگوں کو دین اسلام سہل طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی، انہی ادوار میں اہل اللہ نے طریقے وضع کیے کہ جس سے کیفیات قلبی حاصل کی۔ میں نے اپنی بات کے شروع میں ایک چیز عرض کی تھی کہ تصوف کا محاصل ذات کی نفی ہے۔ اگر تصوف کا محاصل مل جائے تو صرف ذات رب العالمین کی رہ جاتی ہے۔ انسان سوچ سے عمل تک ایک ایک بات خیال کرتا ہے کہ کوئی بات خلاف شرع نہ، ذات کی نہیں آتی۔ یہ غلط العام چیزیں ہیں کہ کوئی بندہ صوفی ہے، تصوف ہے، ذکر اللہ کرتا ہے تو مفوق الحرکت اس کی وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں معجزات ہوتے ہیں انبیاء رسول کے بطور توارث، اولیاء اللہ میں کرامات آتی ہیں، کرامات کسی ذات کی اٹھانے کو کسی ذات کی مشہوری پر نہیں آتی۔ کرامات عموماً وہاں ظاہر ہوتی ہیں جہاں کفر اور اسلام کی ضد آتی ہے اور دین اسلام کے مطابق بحث میں آتی ہے، لیکن ان اللہ بھی اور ظاہری طور پر بھی وہ سبب دین اسلام کی اشاعت کا بنتے ہیں، کسی فرد واحد کی تعریف کا سبب نہیں بنتے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک مختصر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا آیت کریمہ کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر، بلند آواز سے کم کر،
عز و انکساری کے ساتھ کر، اور اسے صبح و شام کر، اور خیال کرنا غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ یعنی جب انسان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، قرب الہی کا احساس نہیں رہتا، تو بے شک غافل ہو جاتا۔ جہاں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں جہاں ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جو لا آف لینڈ ہے اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایک گاڑی کی پارکنگ کرنی ہو تو کوئی شرح راہ نہیں کھڑی کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس گاڑی کو وہاں پارک کروں جہاں جگہ ہے، جہاں مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا، جہاں میرے لائسنس کے پوائنٹس کم نہیں ہوں۔ تو کیا ایک پارکنگ کا یقین اس حد کو ہے؟ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بندے مومن ہو، اظہار محبت کرتا ہو، اظہار محبت کے جذبات رکھتا اور دعویٰ کرتا ہو، اور زندگی میں یہ خیال نہ آئے کہ جو زندگی جس نہج پر بسر کر رہا ہوں کل اللہ کے حضور بھی جواب دینا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ اس دوری میں اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ اب ہمیں پریکٹیکل کی ضرورت ہے جو ہمیں یقین ہے۔ اور میں نے پہلے اصولی بات عرض کر دی ہے کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لہذا قرآن و سنت کے باہر کوئی حق نہ ہے نہ ہو سکتا۔ within the limits of قرآن و سنت، تصوف بھی اس کے اندر، اور تصوف میں نے عرض کیا کہ مافوق الفطرت بات اختیار کرنے کا نام نہیں، آپ کو یقین کی کیفیت دیتا ہے کہ آپ کا سیٹل ہارٹ مانتا ہے، جہاں سے آپ کی خواہشات اٹھتی ہیں، وہ جگہ آپ کو مانتی ہے کہ جو تمہیں تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر عمل کرو، وہ کیفیت دیتی ہے۔ کیوں آپ کو اور مجھے یقین ہے کہ غلط پارکنگ پر ٹکٹ ملے گا؟ ہمیں پتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ایمان بالغیب بندے مومن کی بحیثیت مومن ہونے کی شرط نہیں ہے؟ تو ایمان بالغیب میں کیا دربار رسالت سے بیانات نہیں ہے کہ تمہارا کردار ہوگا اور اللہ کے حضور روبرو کھڑے ہوں گے، اور کوئی منع نہیں کرتا۔ حضرت مدد علی کی زندگی پر بات محترم تعارف میں بیان کر رہے تھے، آپ مور دین نارمل زندگی آپ بسر کرتے ہیں۔ بیٹھتا جانتا نہ ہوں کہ کس شعبے سے ہیں تو وہ فیل کرتا ہے کہ اگر دوستی پر بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے دوست ہیں، کوئی بزرگ کے حوالے سے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت شفیق، کوئی عزیز و اقارب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ ایسے عزیز و اقارب ہونے چاہیے۔ اللہ نے احسان فرمایا، آپ نے قرآن کریم کی تیسری دفعہ تفسیر تحریر فرمایا، ترجمہ تحریر فرمایا، بے شمار کتب تحریر فرمائی ہیں شعبہ تصوف پر۔ آپ بہت اچھے پائے کے شاعر ہیں، آپ کے شعری جو مجموعہ ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، آپ بہت اچھے طبیب ہیں، حکمت جانتے ہیں، بہت اچھے نواز ہیں، موٹر سائیکل سے لے کر ہیلی تک آپ نے اڑایا ہے۔ آج اس وقت میں بھی آپ شام کمپیوٹر پر بیٹھ کر کنیکٹڈ رہتے ہیں ورلڈ وائڈ اپنے ساتھیوں سے اور انہیں ذکر کراتے ہیں۔ 58 سے گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر ہیں، جابز کی ہیں، کاروبار کی ہیں، سیلف میڈ پرسنالٹی ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے دنیا کا کہ جس شعبے میں آپ صاحب رائے کی حیثیت نہ دے دیں۔ صاحب رائے حیثیت وہ دیتا ہے جس کی اس شعبے میں زندگی بسر ہو۔ آپ نے ساری زندگی ایک نہج پر بسر کر دی۔ اسی طرح آپ صوفیاء کرام کی تمام کی زندگی دیکھیں، آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو صاحب الرائے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہیں اللہ نے دائرے دنیا کے ہر حالات میں ایک دسترس دیا، ہر انداز پر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک بات صحیح فرمائی، انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی تو نہیں صرف کر۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ارشادات فرماتے ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ سنی جائیں کہ ہمیں والدین نے سنا دی، ہم بچے تھے، ہمیں اسکول میں استاد نے پڑھا دی،
کہیں بات سن لی، کہیں محفل میں کسی دوست نے بلایا، وہاں کسی عالم نے کوئی بات کر دی، میں عالم نہیں ہوں لیکن علماء نے بات کر لی، ہم نے نہیں، اس لیے نہیں۔ حاضرین محفل، ایک ٹکٹ کا حاوی ہونا اور تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کی کمی کا ہونا، کسی کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ اپنا اپنا فیض جو دین اسلام پر ہے اسے دیکھیں، اور میں یہ باوثوق عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے، یہ وہ حضوری نصیب کر دیتی ہے جب قلبی طور پر دربار رسالت سے بندے مومن کا مرد و خواتین میں سے کوئی ہو، اس کا تعلق و سوار ہو، اسے ایک حضوری نصیب ہوتی ہے، اسے عند اللہ جل شانہ کی ذات سے ایک حضوری نصیب ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تمام کمی بیشی کے باوجود ہر کوئی اپنے آپ کو تو عقل کل سمجھتا ہے نا۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں، چاہے میری جتنی کمزور بھی گفتگو ہو، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بس اب میری بڑی بات ہو گئی، یہ سب سمجھ رہے ہوں گے خواتین و حضرات کے بھائی جان تو بڑی اونچی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات اگر میرے دل میں ہے تو آپ تو نہیں جانتے، آپ تو فقط یہ جانتے ہیں جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ میکسیمم آپ میری باڈی لینگویج دیکھ لیں گے کہ یہ کس باڈی لینگویج پر کیا بات کر رہا ہے، اور اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب العالمین کی ذات علیم ہے تو مجھے آپ کی سوچ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی مجھے احساس ہو جائے گا کہ نہیں، میرے اندر کوئی ایسی سوچ نہ ہے جو عند اللہ ناقابل قبول۔ عمل تو بعد میں آئے گا، پہلے تو وہ نظریہ پیدا ہوگا دل میں، وہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ نیت پیدا ہوگی جس پر انسان عمل اختیار کرتا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو ثانوی بات چلی جائے گی۔ تو قابل احترام احباب کرام، کسی کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ تمام محفل کا مقصد فقط اتنا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ کوئی ضد نہیں ہے کہ آنے والا ہر بندہ اس بات کو ضرور کہے کہ نہیں مجھے ذکر سکھاؤ اور میں کروں گا، کوئی ضد نہیں۔ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک بات بھی تم تک پہنچ جائے، آگے اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ۔ تو یہ خادم سلسلہ نقشبندیہ ویسی ہوگا، آپ تک یہ درد دل پہنچانے حاضر ہوا ہے، اور کوئی نہیں چاہیے، نہ کوئی تعلیم چاہیے کہ باعثیت صاحبزادہ میرے ہاتھ پہنچ میں جائیں، نہ کوئی دار دنیا کا لالچ ہے کہ مجھے کوئی دار دنیا کا کوئی لالچ ہو، میں اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں، نہیں اس لیے حاضر ہوں۔ ہم بڑے دور چلے گئے، بے شمار نفرتیں ہماری پوری من حیث القوم اندر پیدا ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ کردار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ وہ لوگوں کی وہ تبلیغ تھی کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج ایک میرے جیسے لوگ کمزور لوگوں کا کردار ہے، آج انگلی اٹھتی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، آج انگلی اٹھتی ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے کیا ایسے ہوتے ہیں۔ خواہش ہے کہ نہ صرف ذاتی ہماری ذاتی تربیت ہو، خواہش ہے کہ ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہماری حرکات و سکنات سے، ہماری گفتگو سے لے کر عمل تک صرف ذات نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کی بہتری ہونی چاہیے۔ دین اسلام ہر ایک کی بہتری کا حکم دیتا ہے۔ اب بندہ روبرو ہو اور ایک دوسرے کے قتل پر درپے ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نزاکت آ سکتی ہے کسی موقع میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک کافر سے نبوت آزما تھے، اس کافر نے جانا کہ اب یہ مجھ پر حاوی ہیں، کچھ نہ بن پڑا تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ کو تو چاہیے تھا اور شدت سے مجھے قتل کرتے، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تو صف آرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مجھے حکم ہے حفاظت کی،
میں مقابل تھا. اب جب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ذاتی رنج پر, ذاتی غصے پر مخلوق خدا قتل کروں. کیا بات! اس بات پر وہ بندہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ. اور ایک کردار ہے مجھ جیسے خطا کاروں کا آج اس وقت, تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو میری صرف اتنی سی خواہش ہے کہ تصوف وہ شعبہ ہے, کیفیات قلبی وہ شعبہ ہے جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت, سیٹل ہارٹ کے اندر وہ جذبات, وہ سچائی دیتا ہے کہ انسان عملی زندگی میں اسلام کو پرائرٹی دیتا ہے. ضرور محنت کریں, داری دنیا میں محنت کریں. دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس کی ہر چیز انجوائے کریں, کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے. ان حدود و قیود کا خیال رکھیں جسے پابند ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کوئی پابندی نہیں ہے کاروبار پر, کوئی پابندی نہیں ہے جاب پر. اچھی بسر کریں, اپنی اچھی چیزیں پہنیں, استعمال کریں, بچوں کی اچھی پرورش ہو, لیکن کردار اس حدود و قیود کا پابند ہو جو دربار رسالت نے مقرر فرمایا. اور یقین کیجیے گا آپ زندگی کا کوئی ایک پہلو, چاہے میاں بیوی کی جھگڑا ہو جائے, دوستوں کا جھگڑا ہو جائے, تجربے کے طور پر رکھ لیجئے گا کہ اس پر ہمیں دین اسلام کیا حکم دیتا ہے. آپ یقین مانے کوئی نہ زیچ ہوگا, کوئی نہ نفعات سوچے گا اپنے آپ. ایسا بیلنس دے گا کہ دونوں فریقین راضی ہو. اور جب ہم اللہ کے حضور روز دست بستہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ جل شانہ جسے الہ مانا ہے اسے رب ماننے کا بھی یقین عطا فرما, تاکہ یہ یقین ہو کہ رازق وہ ہے, عزت اور ذلت دینے والا وہ ہے. اور اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے ذات کی محبت عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ سچی محبت عطا فرمائے جس کی شہادت ہمارا کردار ہو, دین اسلام سے وہ محبت عطا فرمائے جو ہماری عملی زندگی میں جس کے ہم پابند ہیں. میں اپنی بات اس موضوع پر آ کر اجازت چاہوں گا کہ سلاسل تصوف میں طریقے ذکر مختلف, سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے اس کا طریقہ عرض کر دوں گا. اس کے بعد دعا ہوگی, کھانا کھائیں گے. اس کے بعد جو ساتھی بیٹھے ہیں کوئی دوست ذکر کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ مختصر وقت انہیں ذکر کرا. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کبھی سامعین تنگ نہ ہوں, طوالت کی وجہ سے تنگ نہ ہو, کتنی لمبی بات ہو, اپنے موقف کو کسی کے اوپر احسان نہ کیا جائے کہ وہ اس وجہ سے تنگ ہو. کیونکہ جب بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کے دل میں رنجش پیدا ہو تو اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرا نہ ہو جائے کہ میں نے اس کو اس حد تک کیوں پہنچا دیا ہے کہ سمجھ. طریقہ ذکر عرض کرتا ہوں. اس طریقہ ذکر کو پاس انفاس کہتے ہیں, خیال کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. بتا بھی صرف اس لیے رہا ہوں اپنی زندگی میں خود اختیار کر کے تجربہ کر لیجیے گا. آج بھی ابھی بھی اپنے روزمرہ کی معمولات میں بھی محترم خواتین و حضرات اپنا احساس دیکھ لیجیے گا, اپنے یقین کی کیفیت دیکھ لیجیے گا. اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, اس کے خشوع و خضوع کو بھی دیکھ لیجیے گا. اور اس اللہ کے نام کی تسبیح جو سانس سے کرنی ہے اسے اختیار کیجیے گا. اور چند دنوں کے بعد پھر اپنی کیفیت خود ہی جانچ لیجیے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تکلیف میں نہیں دے رہا, بہت آسان اور سادہ سا کلیہ اور آپ ہی کے حوالے کیے جا رہا ہوں کہ یہ چائس اپنے اندر پیمانہ لگا کر خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا. طریقہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب سانس لیں تو خیال کریں لفظ اللہ, سانس کے ساتھ دل کی گہرائی میں اترے. جب سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ روح کی چوٹ دل پر لگے. اعوذ باللہ پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے 5 منٹ 10 منٹ. بہت بہتر ہوگا کہ قرآن کریم کی سورہ مبارک کے مطابق بالغدو والا سال صبح شام ہو تو بہترین ہوگا. نہیں تو انسانی ذہن سوچتا ہے, پوچھے نا کیا سوچ رہے ہو, کہتا ہے کچھ نہیں.
پھر تردد کرو تو پھر بھی بتاتا ہے کچھ نہ کچھ سوچ رہا. سانس ہے اس میں چلنا, جب ذہن میں بھی مصروف رہنا ہے, سانس ہے آٹو سسٹم چلنا ہے, اور کچھ نہیں تو چند جب سونے لگیں گے تو چند سانسیں اس سوچ سے لے لیجیے گا کہ میں تسبیح سانس سے اللہ کے نام بھی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کتنا اس میں فرق رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی دوست کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہیں حاضر ہوں. اس کے بعد پرسنل بیٹھ کر کو بات کرنا چاہیں, من کو ڈسکس کرنا چاہیں, حاضر ہوں. اجازت آپ دیں گے اجتماعی دعا کر کے پہنچانے کے لیے عرض کریں گے. مولانا صاحب آپ سفر ٹھیک رہا؟ اب ہمارے پاس جو ہے سوالات کا جو ہے ایک چھوٹا سا سیشن ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے. کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ تصوف کے لحاظ سے یا ذکر کے اس طریقے کے متعلق مزید معلومات کے لیے سوال پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ. مولانا جو آپ کا طریقہ ہے اس میں آپ ذکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا اس سلسلہ میں بیعت لینا ضروری ہے یا کوئی بھی بندہ اس ذکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ غرض یہ ہے کہ میں نے جیسے جس طرح عرض کیا ہے کہ طریقہ ذکر تو میں نے اوپن عرض کیا کہ آپ کو اپنی اوپن چوائس دی ہے, اپنی کیفیات دیکھ لیں, پھر اس طریقے پر محنت کریں. تو مزید اگر کسی کو اس شعبے میں وہ فیل کرے گا کہ چاہیے ہوگا تو پھر اسے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی استاد سے تعلق اس کا ہو. کیونکہ ایک اصولی بات یاد رکھیے, جو تعلیمات ظاہر کی ہیں ریٹن فارم میں جو کچھ بھی ہے اسے بغیر استاد کے ایک حد تک پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ جو کیفیات کا شعبہ ہے اسے صوفیاء کرام صدری علوم کہتے ہیں, یہ سینہ بر سینہ چلتی ہیں. تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا سینہ درکار چاہیے کہ جس سینے میں کہیں سے پہلے کنیکٹڈ ہو اور اس میں پہلے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی طرح میں اسے آسان سمجھانے کے لیے کہ حضرت اویس کرنی وہ ہستی ہیں جن سے متعلق بات آئے تو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انسان کے اندر از خود جوابات آنا شروع ہو جائے, لیکن درجہ صحابیت پر نہیں آئے, درجہ صحابیت پر آئے. کس لیے؟ کلمہ وہی, شرائط ایمان کی وہی, عبادات وہی, زندگی کے معاملات کے حکم وہی. انہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ڈائریکٹ میت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سبب بنی اس کیفیت قلبی کا کہ درجہ صحابیت نصیب. الگ ترتیب تین زمانوں میں جو تقسیم آتی ہے اور صحابہ کا جو درجہ ہے تمام تابعین اکٹھے کر دیے جائیں, ان کی شان مبارک اکٹھی کر دی جائے تو صحابہ کرام کی دوستی کی خواب کو نہیں ہوں. اسی ترتیب کو جب تک تعبیر تک کرتے ہیں وہی تسلسل چلتا آتا ہے سینہ بر سینہ. تو جب کیفیات قلبی کے حصول کی پراپر بات آئے گی تو پھر ایک سینہ درکار ہوگا صدری علوم کے تحت جہاں سے آپ کنیکٹڈ ہوں. ادر بھائی تو میں نے عرض اوپن کی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھائی کرنا چاہیں اسی پر کرتے رہیں, انشاءاللہ اسے اپنی زندگی کے معاملات میں بھی ٹھہراؤ نصیب ہوگا. اور آپ کی بات پر ایک بات ذہن میں پرسوں کسی اس میں فنکشن میں تھا تو وہاں بے شمار سسٹرز ایسی تھیں کہ ان کا فنکشن ہی ایسا تھا کہ یہ یہاں پر جو آتے ہیں یہ ڈپریشن کا شکار. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا اگر بندہ اپنی جان سے نکل کر اللہ کے جان میں آ جائے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے جو اللہ کو منظور ہے, اور یہ کیفیات قلبی آپ کو زندگی کے ہر زیر بام میں بھی ٹھہراؤ دیں گی. کوئی اور سوال؟
السلام علیکم. میں عرض کروں گا کہ قلب کا جاری ہونے سے کیا مراد ہے اور یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو. لطیفہ قلب، صوفیاء کرام جو لطیفہ قلب کہتے ہیں، اس سے مراد آسان سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ وجود انسانی کے مین باڈی پارٹس ہیں، دل ہے، دماغ ہے، مین باڈی پارٹس، عضائے رئیسہ جنہیں آپ کہتے ہیں. اسی طرح اگر روح کے مین باڈی پارٹس کی بات کی جائے تو اس میں لطیفہ قلب آپ سمجھ لیں کہ روح کا مین حصہ. اور لطیفہ قلب کرانا اور لطیفہ قلب کا راسخ ہونا یہ دو باتیں ہیں. لطیفہ قلب کوئی بھی دوست خلوص دل سے کرنا چاہے، کوئی بھی صاحب دل اسے توجہ دے، طریقہ بتائے اور وہ اپنی عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق اختیار کرے تو کوئی صاحب دے تو لطیفہ قلب کرا دیتا ہے. لطیفہ قلب کا راسخ ہونا پھر دوسری بات ہے، اس کا انحصار اس انڈیویجول کی محنت پر ہے کہ وہ بتائے ہوئے راستے پر محنت کرے. اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، اللہ کے نام کا جو ذکر ہے اس حوالے سے کہ اہل جنت میں اللہ جل شانہ کا احسان ہوگا کہ انہیں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کا کوئی احساس کی کمی نہیں ہوگی. ہر آنے والا لمحہ ان کے لیے بہتری کا ہوگا. کوئی پھل کھائیں گے تو اسی پھل کا جو دوسرا حصہ کھائیں گے، دوسری بائٹ لیں گے تو پہلے سے زیادہ اس کے اندر ذائقہ ہوگا اور فائدہ ہوگا. لیکن حدیث شریف میں ملتا ہے، تعلیمات اسلام بتاتی ہیں کہ اہل جنت کو بھی اگر کوئی احساس ہوگا تو یہ احساس ہوگا کہ دار دنیا میں جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر میں نے صرف کر دی وہ میں نے جیسے. تو لطیفہ قلب جب راسخ ہو جائے اور طریقہ ذکر جو صوفی بتائیں اس پر محنت کی جائے، راسخ ہو جائے تو عملی زندگی میں کردار ثابت کرتا ہے کہ انسان، کیونکہ بات ہوتی ہے نا کہ میں نے اتنے ذکر اذکار کیے، اتنے ثواب اکٹھے ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھی ہے اس کا جو اجر اور ثواب اگلے جہان ملے گا تو ملے گا، دنیا میں جو اس کا جہان میں اس کا ثواب ملا اس کے کردار سے، برائی اور بے حیائی سے وہ روکے گی. اسی طرح جب لطیفہ قلب راسخ ہوگا تو وہ عملی زندگی میں وہ حضوری دے گا کہ انسان لمحہ لمحہ محسوس کرے گا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. اس کا کردار ثابت کرے گا کہ واقعی اس کا لطیفہ قلب راسخ ہے.